پہلے تو دو حصے ہیں موضوع کے، ادب اور ماحولیات. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ماحولیات پہ. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے انوائرمنٹ کی جو کرائسس ہے آج کل انسان نے کیا کیا ہے اس سرزمین کے ساتھ، اور اس حد تک کیا ہے کہ وہ جو اپنے پیرالل، جس کا اس نے کہا کہ 1,00,000 کتنی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کتنے کنگڈمز ہیں، ان سب کے ساتھ ناانصافی کر کے خود اکیلا ہاؤسنگ اسکیمز بنا رہا ہے. بھول گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور بھی رہتا تھا جس کا گھر اس نے برباد کیا، جس کا نیچرل ہیبیٹیٹ اس نے تباہ کیا، ایٹم بم بنایا، اس کے تجربات کیے، چاغی کو بنجر کر دیا، سیمنٹ کے ٹاور، بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی، کارپیٹڈ روڈز ہیں. اور زمین نے اپنا پانی کہاں سے لینا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے تو زمین پانی جذب کرتی ہے، وہ بھول گیا کہ اس کو کہاں سے دینا ہے. پیسٹی سائڈس کے نام پہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ زہریلا ہو گیا، اور جس کو ہم سب بھگت رہے ہیں. ابھی کووڈ کے ٹائم پہ آپ سب نے دیکھا کہ زمین نے اپنی مرمت کے لیے عارضی طور پہ سب کو قید کر دیا کہ تم لوگ تو نہیں خیال کرو گے تو ہم تو اپنا خیال کریں گے. ڈیم کے نام پہ دریا خشک ہو گئے. یہ سب مسائل ہیں جن کو لے کے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں اس سیشن میں، اور ہم یہ جو ماہرین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ آپ سر ڈاکٹر عامر تاج، پہلے آپ سے میں شروع کروں گی کہ ماحولیات پہ اس حوالے سے بات کرے کہ انسان، ہم نے اپنے ہیبیٹیٹ کے ساتھ، اپنا گھر ہے، گھر کو تو آدمی بنا کے رکھتا ہے نا، اس کو بگاڑتا تو نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، چاند پہ پہنچ گئی، زمین پہ رہنا نہیں آیا. اور کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ انسان مسفٹ ہے یہاں پہ، کہ ہر جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ کے سامنے، جتنے جانور ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، چوہے ہیں، وہ سب مطلب کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں اس سسٹم کے اندر اسی کو انہینس کرتے ہوئے. انسان ہے جو کچھ الگ سے نکالتا ہے، جس کے نتیجے میں تباہی کی طرف لے جاتا ہے. سیلاب ہم نے اس دفعہ کا دیکھا، اور مسلسل ہر 2 سال بعد سیلاب ہے. تو یہ جو اربنائزیشن یا انڈسٹریلائزیشن کے جو ہم نے توپیں چلائیں، یہ انسان کس طرف جا رہا ہے اور ہم کہاں پہ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ اس پہ بتائیے. اور آپ کی بات کے ساتھ 100% میں اتفاق کروں گا کہ یہ دس از ناٹ آل نیچرل، اٹ از مین میڈ. ماحول میں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، قدرتی آفات کی صورت میں، فلڈس کی صورت میں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی صورت میں جو آپ یہاں پہ فضا کی جو آلودگی ہے، اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ کی صورت میں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی اپنی تخلیق کردہ ہیں. تو قدرت کو الزام دینا اور وہ کرنا، میرے خیال میں اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے. بیسیکلی ہم آنکھیں بند کر کے اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آفات اگر انسان کی اپنی تخلیق کردہ ہیں تو اس کا حل بھی جو ہے ہمیں ہی نکالنا ہوگا. انفارچونیٹلی وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے. تو مجھے یہ ٹاپک دیا گیا تھا تو میں 2 چیزوں کے اوپر، 2 کنسٹرکٹس کے اوپر میں غور کر رہا تھا کہ ایک سائڈ پہ ہم انوائرمنٹ کی بات کریں، دوسری سائڈ پہ ہم ادب کی، لٹریچر کی اور اس کی اقسام کی طرف دوبارہ آئیں گے. لیکن یہ کہ ان 2 کنسٹرکٹس کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے ان کو امتزاج کا نام دیا، کمبینیشن کا نام دیا. میرے خیال میں یہ بڑا اپروپریٹ ایک ورڈ اس لیے ہے کیونکہ ایک کے بغیر دوسرے کا کنزرویشن ناممکن ہے. ایک کو ہم مینز کنسیڈر کریں گے، دوسرے کو ایک الٹیمیٹ اینڈ کے طور پہ کنسیڈر کریں گے. اینڈ ہمارا آبجیکٹیو اگر یہ ہے کہ ہم نے ماحول کی کنزرویشن کرنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے ہمیں مینز جو اڈاپٹ کرنے ہوں گے وہ ہمیں سوچ بدلنی ہوگی. دیکھیں، ماحول کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے، اس کی تفصیل میں میرے خیال میں اس وقت جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پرسیپشن چینج کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. لٹریچر کا میں دیکھ رہا تھا تو آئی واز کنسیڈرنگ جو فکشن، نان فکشن لٹریچر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہم اسکولوں میں، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر جو نصاب پڑھاتے ہیں، اس نصاب کے بارے میں کل ہمارے کچھ کافی زبردست قسم کے پینل ممبرز نے بڑی زبردست گفتگو کی، لیکن اس کا کانٹینٹ کیا ہے ہم سب بہتر سمجھ سکتے ہیں. اچھا، میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گی. ہم جب ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہیرو کو دکھایا جا رہا ہے کہ برش کر رہا ہے تو ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، وہ نل کھول کے برش نہیں کر رہا.
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سوشل بیہیویئر جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو بدلنا ہوگا. کہ ہم جو روزانہ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے کتنا سوچا ہے کہ میں جو ایک پولوشن ہوا میں جو پیٹرول کا نکلتا ہے دھواں اس کو اس کے بارے میں کون کتنا سوچتا ہے, یا ہم جو گرین جو ہمارا سسٹم ہے سولر سسٹم اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, انرجی کے دوسرے ریسورسز کتنے یوز کر رہے ہیں. تو اس پہ تو بالکل جو تعلیمی نصاب کی آپ نے بات کی بالکل ہونا چاہیے, اور الگ سے پوری ایک ایتھیکل جو سوشل ہماری رسپانسبلٹی ہے اس پہ ضرور کام ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ ماحولیات بالکل ایک الگ ٹاپک ہے, بالکل عام آدمی کی سطح پہ بیٹھ کے میں اس وقت آپ سے سوال کر رہی ہوں. ادب بالکل الگ ہے, دونوں ادب کیا کر سکتا ہے ماحولیات کے؟ بہت شکریہ وردہ. آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کی اجازت سے سب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا بھی اور پشاور لٹریچر فیسٹیول کے سارے منتظمین کا بھی, اور سب سے زیادہ اہل پشاور کا, کہ وہ ایک ایسے موسم میں جہاں پہ پھول بکھیرے جاتے ہیں وہاں پہ پھول کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پچھلے چند دن پہلے جو کچھ یہاں پہ ہوا بہت زیادہ ہولناک تھا, بہت زیادہ تکلیف دہ تھا, صرف آپ کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے تھا. اور یہاں آنے سے پہلے مجھے کہا گیا, میرے گھر والوں نے بھی کہا, میرے دوستوں نے بھی کہا کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ, شاید کچھ سیکیورٹی کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ ہم نے بندوق کا نہیں کتاب کا راستہ اختیار کرنا ہے. میرے ہاتھ میں کتاب ہے, میں کتاب لے کے جاؤں گا اور وہاں جا کے انسان سے, فطرت سے, پھولوں سے, پرندوں سے اور درختوں سے محبت کی بات کروں گا. یہی مکالمہ ہی ہمارا ہتھیار ہے ہمارے پاس. ہمیں اختلاف ٹھیک ہے ہونا چاہیے, لیکن اختلاف کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس صرف اور صرف آخری حل مکالمہ ہی ہونا چاہیے. تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کو. آپ نے بات کی ادب کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا ماحولیاتی ادب کیا ہوتا ہے. دیکھیں, اس کائنات میں انسان شاید واحد مخلوق ہے جو ادب تخلیق کرتا ہے. انسان کا ادب سے تعلق, انسان کا فطرت سے رشتہ, انسان کا ماحول سے رشتہ بہت قدیم ہے. ہمیشہ سے انسان فطرت سے, ماحول سے وابستہ رہا ہے, اور انسان نے جو ادب تخلیق کیا اس کے لیے جو اس نے پیرایا اختیار کیا یا جو اس نے ٹولز استعمال کیے ادب کے لیے, اس نے ہمیشہ فطرت اور ماحول سے ہی مواد حاصل کیا ہے. لیکن یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں میں جتنا ادب لکھا گیا ہے اس کا غالب حصہ, بیشتر حصہ انسان کی دنیا کو پیش کرتا ہے, باقی مخلوقات کی دنیا کو پیش نہیں کرتا. یہ ادب انسان کی حصی, نفسیاتی, انسان کی جذباتی, معاشی, سماجی, معاشرتی اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں انسان کے, صرف ان کو پیش کر رہا ہوتا ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے اینتھروپوسینٹرک یا انسان مرکز ادب ہوتا ہے. ماحولیاتی ادب اس کے برعکس دعویٰ کرتا ہے. ماحولیاتی ادب ایک سیکولر کبیری سماج کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا صرف انسان کے لیے نہیں ہے, اس دنیا کے اندر انسان کے علاوہ بہت ساری دوسری مخلوقات بھی آباد ہیں, اور اس زمین پر اور اس دنیا پر ان مخلوقات کا, ان مظاہر کا, ان جانوروں کا, ان پرندوں کا, ان حشرات کا, ان سب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ انسان کا حق ہے. تو ماحولیاتی ادب جو ہے وہ ایک ایسے وسیع سماج کا تصور دیتا ہے جس میں تمام مظاہر اور تمام مخلوقات جو ہے وہ برابر ہوتی ہیں. اور چونکہ ادب میں اس کا اظہار جو ہے, اظہار کا وسیلہ زبان ہوتی ہے, تو ادب میں زبان دو طرح سے عمل پیرا ہوتی ہے. ایک تو مجازی رخ ہے اس کا, اور دوسرا وہ ان مظاہر کو اور ماحول کے جو عناصر ہیں ان کو ان کی قائم بذات اور یا ان کی الگ اور جداگانہ حیثیت میں پیش کرتا ہے. مثلا مجید امجد کی مشہور نظم ہے توسیع شہر, آپ میں سے بیشتر لوگوں نے پڑھی ہوگی, جس میں کچھ درختوں کے
قتل کا نوحہ لکھا ہے مجید امجد نے. وہاں پہ درخت جو ہے وہ کسی دوسرے کی نمائندہ نہیں ہے, وہ کسی دوسرے کی نمائندگی نہیں کر رہے. وہاں پہ درخت بذات خود درخت ہے. ماحولیاتی ادب اس چیز کا تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم جو ہمارے ارد گرد ماحول میں دیگر فطرتی مظاہر موجود ہیں, ہم ان کو ان کی اپنی جداگانہ حیثیت میں تسلیم کریں اور ان کو ان کی اس حیثیت کے ساتھ ادب میں پیش کریں. یہ ماحولیاتی ادب کا کردار ہوتا ہے. اور یہ دوسری بات یہ کہ ماحولیاتی ادب کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اب دیکھیں یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے زمانے میں, اس ڈیجیٹل عہد میں, کیا ادب کا بھی کوئی کردار ہو سکتا ہے. دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے ہاں دو بڑے رجحانات ادب کے آئے. ایک مابعد نوآبادیاتی مطالعات کا تھا اور دوسرا تانیثیت کا تھا. ان دونوں نے غیر محسوس طریقے سے ہمارے سماج پر اثر ڈالا ہے. مابعد نوآبادیاتی مطالعات کی وجہ سے اپنی تاریخ کو نئے سرے سے پڑھنے کا رجحان پیدا ہوا, جس کی وجہ سے وہ جو ٹیبوز تھے, وہ جو کیننز تھے, وہ جو مقدسات تھے ہمارے لیے کچھ, ہم بطور نیشن, بطور قوم, ہم یہاں کے مقامی لوگ اتنے گئے گزرے بھی نہیں تھے جتنا ہمیں دکھایا گیا. اس چیز کا ایک احساس پیدا ہوا. دوسرا تانیثیت. اب تانیثیت کے حوالے سے تانیثی تحریک چلی, کیونکہ نسواں کی تحریکیں چلی, جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 100% اہداف پورے نہیں کیے ابھی ہمارے معاشرے میں, لیکن اس کی وجہ سے سماج میں تبدیلی آئی ہے. ہمارے سماج میں آج شاید خواتین کا مقام بدلنا شروع ہو گیا ہے. تو یوں ان دو رجحانات کے تحت ادب نے کردار ادا کیا ہے. لیکن اس طرح کی جتنی تحریکیں یا رجحانات ہوتے ہیں ان کے لیے ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے سے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے, لیکن ماحولیات کے لیے کسی ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ذہن پہلے سے تیار ہے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے کہ زمین جو ہمارا اس وسیع کائنات میں واحد گھر ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس اتنی وسیع کائنات میں زمین واحد گھر ہے انسان کے لیے قابل رہائش, اور انسان نے ہی طاقت حاصل کر لی ہے اس گھر کو, اپنے گھر کو تباہ کرنے کی. بے شمار مخلوقات ہیں روئے زمین پر, کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس زمین کو تباہ کرنے کے لیے کچھ کر رہی ہو. واحد انسان ہے جو اس زمین کو تباہ کر رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ پوسٹ کالونیل جو پرسپیکٹو ہے کہ چیزوں کو اثر نو دیکھنا, تو میں کیا ابھی بھی انسان کو اشرف المخلوقات کہوں؟ دیکھیں مجھے یہ بھی اثر نو دیکھنا پڑے گا. یہ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. یہ جو تصور ہے نا اشرف المخلوقات کا, اصل میں خرابی اس تصور میں نہیں ہے, اس تصور کی تشریح میں خرابی ہے. لفظ اشرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جسے شرف بخشا گیا. تو مختلف مخلوقات کو شرف بخشا گیا ہے. کچھ باتوں میں انسان کو شرف بخشا گیا ہے. دیکھیں نا, درخت ہے, اگر آپ تصور کریں کہ اس روئے زمین سے صرف 10 منٹ کے لیے سارے درخت اٹھا لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ انسان کر رہا ہے, 100 سال بعد ہو جائے گا. تو مطلب سارے درخت اگر اٹھا لیے جاتے ہیں اس زمین سے تو ایک زیرو بھی اس زمین پر باقی نہیں بچے گا. اور اگر سارے انسان اٹھا لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ چڑیوں کو, تتلیوں کو, جگنوؤں کو, کووں کو, درختوں کو, مچھلیوں کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا, وہ اسی طرح. تو جہاں تک بات اشرف المخلوقات کی, تو انسان کو کچھ باتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حوالے سے کوئی تھوڑا سا شرف بخشا گیا ہے. اب جس انسان کو شرف بخشا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس پہ ذمہ داری زیادہ ہے, وہ گارڈین بن جاتا ہے. اگر انسان کو کسی حوالے سے باقی مخلوقات سے کچھ امتیاز ہے یا شرف ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا گارڈین بنے, ان کا سرپرست بنے اور ان کے حقوق کا خیال کرے, نہ کہ ان کے حقوق کو تباہ کرنا شروع. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت خود ہی اپنے لیے تقریب کا اہتمام کریں اور تاج اپنے آپ کو ہی پہنا لیں. یہ جو اشرف المخلوقات کا خطاب ہے یہ انسان نے خود دیا ہے نا, کسی طوطا مینا میں تو آ کے نہیں ملے. تو یہ تو بہت ڈیبیٹیبل ہے. اب
کروں اس کے بعد نہیں اس کی اجازت نہیں. اچھا ابھی آپ کی طرف یہی سوال ہے ادب اور ماحولیات. ادب کیا کر سکتا ہے اس کے لیے؟ مطلب مختلف میڈیمز ہیں ہمارے پاس, فلم کا میڈیم ہے ہمارے پاس, اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. فورمز کی اویلیبلٹی از ناٹ این ایشو. لیکلی اس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, جہاں پہ کمیونیکیشن is not an issue at all. Everybody has access to social media platforms and all that. Sensitization کے اوپر میں بات کر رہا تھا جی, اور وہی اس کا واحد حل ہے لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کا شعور کریٹ کرنا کہ جو ہم اپنے ماحول کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا ایک بہت ڈراسٹک امپیکٹ ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کے اوپر, ہمارے ایئر کوالٹی کے اوپر. زندہ رہنے کے لیے باقی چیزوں کی تو ہمیں ظاہری بات ہے ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ سانس لینے کے لیے صاف ہوا کا جو پروویژن ہے اس کے بغیر ہماری کسی قسم کی ڈیولپمنٹ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر. اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ آپ نے ذکر کیا شروع میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, تو ماحول کا جو کنسٹرکٹ ہے یا فینومینن ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر شارٹ اسپین آف ٹائم ہم بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. بہرحال اپنے ملک کی اگزامپل لے لیں گے, آپ نے فریکوینٹلی فلڈس دیکھے ہوئے ہیں, گلف کے فینومینن کے ساتھ آپ لوگ فیملیئر ہوں گے. تو جو ہر سال موسم کے اندر یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جی ہمارا ایکولوجیکل سسٹم جو ہے وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہے. پچھلے سال کا پیٹرن, ویدر پیٹرن, اس سال کا ویدر پیٹرن آپ دیکھ لیں, اسپرنگ بیچ میں سے وہ ہو گیا ہے, مطلب ایک قسم کا ابھی جو اسموک کو دیکھا ہے ایکسٹریم ونٹرز ہوتی ہیں, اس کے بعد فالوڈ بائی ایکسٹریم سمرز آل آف ا سڈن. انپریڈکٹیبلٹی جو موسم کی ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی پلاننگ کا پروسیس ممکن نہیں رہا, اور اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آنے والا ہے ہمارے ملک کی پاپولیشن بھی الحمدللہ ہم امت کی تعداد میں اضافہ کرنا اپنا نصب العین سمجھتے ہیں, تو پاپولیشن از another فیکٹر, اس کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہوگا. اگلا جو ٹائم آ رہا ہے وہ تو ایکسٹریم ویدرز کے ساتھ چیلنجز جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن پروبیبلی اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے بہت بڑے مسئلے دے آر لومنگ لارج ان دا نیئر فیوچر. اس کے علاوہ پانی کی جو اویلیبلٹی ہے اس کے ساتھ جو اس وقت بھی ہم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وہی انسانی رویوں کے ساتھ اور پرسپشنز کے ساتھ لنکڈ ہے. بہت سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر وہ پانی ضائع کر رہے ہیں تو دے تھنک کہ جی اٹ از اے کائنڈ آف وکٹم لیس کرائم. یہ وکٹم لیس کرائم نہیں ہے. ہم کچھ چیزوں کو ایوائڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا وکٹم سامنے نظر آتا ہے کہ جی اگر میں کسی کو شوٹ کروں گا تو وہ مرے گا, اس وجہ سے میں اس کو شوٹ نہیں کرتا because that person is going to die in front of me. But we don't care when we are wasting water یا any other natural resource for example. ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جی یہ abundance میں ہے اور یہ ساری عمر ایسا ہی رہے گا, ہم نے کبھی اس کی محرومی نہیں دیکھی. تو یہ وہی بات گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو سوسائٹی کا انٹیلیجنسیا ہے, ایکیڈیمکس ہیں, سوسائٹی کے اندر جو پڑھے لکھے اور باشعور لوگ ہیں, پڑھا لکھا ہونے میں اور تعلیم یافتہ ہونے میں اور لٹریٹ ہونے میں فرق ہے. ہم شور اس کے فرق کا آپ کو اندازہ ہوگا. یہ بات میں اس لیے دہرانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں اپیرنٹلی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں نہیں, پڑھے لکھے خواندہ لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ شعور کا بہت بڑا فقدان ہے. تو شعور وہ چیز ہے جس کو ہم نے تھرو لٹریچر, تھرو ادب, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کریکولم, نیشنل کریکولم میں اس چیز کو انٹیگریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ذہن سازی, بیانیہ بنانا اور اس چیز کی امپورٹنس کے اوپر ایمفسائز کرنا. اور یہ کام بائی دا وے اگر ہم صرف اور صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری پہ چھوڑیں گے تو بہت بڑا نقصان کریں گے. یہ سوسائٹی کا ایز اے ہول ایک کلیکٹیو وہ ہونا چاہیے جس میں میرا کردار اور آپ کا کردار ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کسی سول سوسائٹی کا, کسی این جی او کا کام ہے یا یہ کسی سرکاری محکمے کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تھا. I had a friend who جس کا یہ گاڑیاں دھونے والا سروس اسٹیشن تھا. میں بھی کائنڈ آف میٹیکیولس صفائی کے بارے میں ایک دفعہ میں اپنی گاڑی وہاں پہ سروس کروانے کے لیے لے کے گیا, تو اس کے پاس جو بور سسٹم اس نے کیا ہوا تھا اپنے سروس اسٹیشن میں, کافی زیادہ اس سے پانی کا ضیاع ہو رہا تھا. مطلب ایک گاڑی کو دھونے پہ if I'm not wrong 40-50 بالٹیوں جتنا پانی اس پہ صرف ہو رہا تھا. تو میں نے اس کے, چونکہ میرا دوست تھا اس کا مالک, اس کے ساتھ میں نے گفتگو شروع کی. میں نے کہا یار آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ اس ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیں اور کوئی
प्रेशर वॉशर किस्म का इंस्टॉल कर दें या इसमें पानी की कोई रिसाइकलिंग का सिस्टम अडॉप्ट कर लें तो उसमें ये होगा कि आपका ये बिजनेस भी चलता रहेगा और जितना ज्यादा पानी जाया हो रहा है एक गाड़ी को धोने में, जिसकी बाय द वे कॉस्ट भी रिफ्लेक्ट नहीं होती है बिकॉज दे डोंट पे फॉर इट। तो इस वजह से उन्होंने बोर किया हुआ है तो जाहिर बात है वो महीने का जो भी पानी का बिल आता है वो 400 रुपए है माहवारा की 4000 रुपए माहवारा, लेकिन उसके नतीजे में जितना पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करते हैं। तो उसने हंस के मुझे कहता है यार ये पानी का जो बेड नीचे जा रहा है ये दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैंने कहा आपको पता है कि ये तुम्हारा इस वक्त मसला नहीं है लेकिन 5-6 साल बाद पीने का पानी भी वो नहीं है। कहता है मुझे जवाब में वो कहता है अब अपेरेंटली ही इज अ लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा है हमारे उसके मुताबिक टर्मिनोलॉजीज के मामले सर कि जी 5-10 साल बाद जब पानी का लेवल नीचे जाएगा तो इस सबस्टेशन से मैं इतना कमा चुका हूँ कि मुझे इस तरह के सबस्टेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। Now this is coming from a person who is apparently a master's degree holder and all that. इस तरह की अगर हमारी सोच हो और इसके साथ थोड़ा एक सेंसिटिव मैटर है, मैं अंग्रेजी में कहते हैं I couldn't bite my tongue over it. I have to say it. जिस तरीके से हमारे मजहब की मुख्तलिफ तालीमात को एक खास तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मेरे ख्याल में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर उसका भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। तबलीगी हजरात हमारे पास जब आते हैं और हमें इस दुनिया की बेसवादी के बारे में जब वो हमें सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, उनकी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब ये होता है कि दुनिया फानी है और आखिरत की तैयारी करें, राइट। उससे पहले जो तमहीद बांधते हैं उसके बाद जो बातें करते हैं, लेकिन अगर आप उस सारी की सारी बातों को सुन के उसका एक वन लाइनर तज्जिया करें तो उसमें आपको ये कहा जाता है कि जी दुनिया फानी है और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपका जिंदगी में एक मकसद रह गया कि वो आप आखिरत की तैयारी करें। जब हम इस दुनिया को प्लेनेट को उस नजर से देखेंगे कि जी ये सारी की सारी चीजें रह हकीकत है ये रह जाएगी, वी हैव टू डाई, ओनरशिप का वो ये है, तो वो हम जब इसको इस नजर से देखेंगे कि जी ये जो दरिया बह रहे हैं, ये जो पानी है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सारी की सारी फानी है और दुनिया एक दिन खत्म हो जानी है। इस तरह के तस्वर को ज़हन में लेके हम माहौल के साथ किस किस्म की उसकी कंजर्वेशन की बात करेंगे, वी विल नेवर एवर थिंक अबाउट दैट। उनको ये बात बताने की जरूरत है कि जी ठीक है, कोई जीरो जो है इस दुनिया में मौत के बगैर नहीं रह सकता, नहीं पता, एवरीबॉडी हैज टू टेस्ट डेथ, इस पे हम सबका ईमान है। हमारा क्या काफिरों का भी इस चीज के ऊपर ईमान है। यू वुड नॉट फाइंड अ सिंगल पर्सन जो ये बात कहता हो कि जी वो इमॉर्टल है। वी ऑल नो कि हम सब ने मर जाना है, लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चों ने इस दुनिया में रहना है, उनके बाद उनके बच्चों ने इस दुनिया में रहना है। तो ये सोच की तब्दीली बहुत जरूरी है। जब तक ये हम परसेप्शन, ये खन्नास अपने ज़हन से निकालेंगे और इसको रिफिल नहीं करेंगे विद दीस पॉजिटिव थॉट्स, हमारा बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होगा। देखिए किसी मर्ज का इलाज तो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको कोई मर्ज कंसिडर करें। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है डायग्नोसिस। अगर आप जुकाम को जुकाम समझ नहीं रहे हैं, आप उसको कोई मसला समझ नहीं रहे, तो कभी भी आप उसको रेक्टिफाई करने की, उसका इलाज करने की कभी आप जहमत गवारा नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको पहले मसला तो समझें और लोगों को ये तो पता है कि ये वाकई मसला है, एक ऐसा मसला है जो कि सबको इक्वल तरीके से फिर अफेक्ट करेगा। वो कहते हैं वो शिया का दूसरा विस्तार चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उसके बाद उसमें तो की गवाही कुछ सारा बयान आमदम सुन एंड इट इज राइट देयर, इट्स ऑन द डोरस्टेप। कब जाएगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे इससे याद आया कि वादी में मैं एक दफा गई तो वहाँ पे लिटरेसी रेट उनका 100% है। हर आदमी पढ़ सकता है, अपना नाम लिख सकता है, और तकरीबन मैं जिससे भी मिली हूँ तो मास्टर्स की डिग्री तकरीबन सबके पास है और तो ने मैट्रिक सब मिल गया होता है। लेकिन जिधर मैंने देखा है इतने रैपर्स जो भी खा रहे हैं उसको फेंक रहे हैं शॉप पर। और जब मैंने उनको बोला कि आप क्यों फेंक रहे हो तो वो हैरान है कि अच्छा इसको कहाँ करें, फेंके नहीं तो भाई अखरोट का दरख्त जब पत्ते इसके गिरेंगे फिजा में तो वो अगले सीजन में साफ होगा, लेकिन वो जो शॉपर है वो वही का वही पड़ा है। तो ये है फर्क की जिम्मेदारी है। रियासत आके आपके घर के वॉशरूम नहीं साफ करेगी, अपने घर को आपने खुद साफ करना है, अपनी गली को आपने खुद साफ करना है। तो मतलब मैं अपनी बात करती हूँ,
مجھے نیچر کا سمجھ جو تھوڑا بہت آیا میرے پیٹ سے آیا، کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ سب جو پوری کائنات ہے یہ کس طرح سے پروسیڈ کرتی ہے. چونکہ ہم خود اتنے مصنوعی ہو گئے نا، یہ قدرت سے تو ہمارا تعلق کٹ گیا، لیکن وہ پیٹ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ٹائمنگز ہے، یہ صبح کا وقت ہے، یہ مارننگ ہے، اور یہ اس طرح سے کھانے کا ہمارے اوقات خراب ہو گئے. اور جو فطرت کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو ان چیزوں سے آپ ایک پیٹ کے ذریعے جوڑ کے رکھیں، یا کسی بھی طرح کے مطلب دہی ہے وہ آپ کو صاف نہیں ملتا، اچھا نہیں ملتا. وہی دہی جب میں نے چوچو کو دیا تو اس نے نہیں کھایا کیونکہ وہ پاؤڈر کا بنا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا چلا، میں نے کھا لیا. تو اب اس پہ دوبارہ ادب پہ آتے ہیں کہ ناولز میں، شاعری میں کس طرح سے ہمارے کانٹمپریری جو لکھنے والے ہیں انہوں نے دکھایا ہے کچھ تعلق، کچھ ربط، کچھ بات کرنے کی کوشش کی ہے کیا؟ ادب میں ماحول کا اظہار تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، خاص طور پہ ہماری کلاسیکی شاعری کے اندر سے بھی. اور ہماری کلاسیکی شاعری جس عہد سے تعلق رکھتی ہے وہ ایک کامل تہذیب تھی. کامل اس حوالے سے کہ اس تہذیب کے اندر انسان کے ساتھ جانور، پرندے اور درخت جو ہے فیملی کا حصہ ہوا کرتے تھے، گھر کا حصہ ہوتے تھے. تو اس کا اظہار کسی نہ کسی حوالے سے اس شاعری میں ہوا ہے. اردو غزل کے اندر ایک بڑا حصہ اردو غزل کا فطرت کے مظاہر پر غور اور تدبر کا ملتا ہے. مثلا میر نے کہا سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہانی دیگر تھا، یا غالب نے کہا کہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا چیز ہے. لیکن غزل کا مزاج چونکہ داخلی ہے تو، اور وہ داخلی جذبات کے اظہار کے لیے زیادہ اس دور کی غزل لکھی گئی، تو غزل اپنے اظہار کے جو سانچے تھے وہ تو فطرت سے اور ماحول سے لیے، لیکن اس کا اظہار اس طرح سے اس نے نہیں کیا. البتہ کلاسیکی عہد میں ہمیں مثنوی کچھ ایسی ملتی ہیں جن کے اندر ماحول جو ہے وہ اپنی الگ اور کہیں کہ اپنی جداگانہ حیثیت میں ہمارے سامنے آتا ہے. مثلا میر حسن کی جو مثنوی ہے سحر البیان، اس میں جب شہزادہ بے نظیر کھو جاتا ہے اور شہزادی بدر منیر اس کے فراق میں ایک محفل موسیقی کا انعقاد کرتی ہے، تو وہاں پہ درخت، پرندے، پھول اور جانور جو ہیں وہ اس موسیقی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسری جو مثنوی گلزار نسیم ہے، اس کے اندر دیا شنکر نسیم کی، اس کے اندر جس وقت گل بکونی کا پھول گم ہو جاتا ہے تو وہ وہاں پہ تمام درختوں کو، پتوں کو، پھولوں کو مخاطب کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے پیش ہوتا ہے جیسے وہ باقاعدہ کردار ہے. میر تقی میر کی ایک مثنوی ہے مور نامہ. اس مور نامہ میں مور کو شہزادی سے عشق ہو جاتا ہے، وہ شہزادی. اب اگر آپ اس کو انسانی معیار کے حوالے سے دیکھیں گے، انسانی معیارات پہ پرکھیں گے، تو ایک مور کو ایک انسان سے کیسے عشق ہوتا ہے؟ تو مافوق الفطرت سی بات ہے، مایور العقول سی بات لگتی ہے کہ ایک پرندہ یا ایک جانور انسان سے کیسے. لیکن اگر آپ ان کو فطرت کے دو زندہ وجود اور دو زندہ مظاہر کے طور پہ دیکھیں گے تو ایسا ہونا ممکن ہے کہ جانور کو انسان سے پیار ہو سکتا ہے اور کسی انسان کو جانور سے پیار ہو سکتا ہے. تو یہ جو معیارات اصل میں ہم نے طے کیے ہیں یہ انسانی دنیا کے معیارات ہیں، اور جب ہم انسانی دنیا کے معیارات پر ان کو پرکھتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس کا ہمیں کچھ لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ انہونی سی ہو گئی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک افسانہ ہے غیاث احمد گدی کا، سورج افسانہ. اس میں ایک لڑکا ایک گلی میں پھرنے والے ایک آوارہ کتے کو اپنا عادی کر لیتا ہے اور روزانہ تندور سے کچھ روٹیاں لے کے اس کو کھلاتا ہے. لیکن کھلانے سے پہلے وہ اسے جسے کہتے ہیں للچاتا ہے تھوڑی دیر، کہ اس کے آگے کرتا ہے روٹی پھر واپس کھینچ لیتا ہے، آگے کرتا ہے روٹی واپس کھینچ لیتا ہے. تو روز وہ یہ کام کرتا ہے اور وہاں بازار میں بیٹھنے والے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک روز کتا اس کے ہاتھ، اسے خود شدید بھوک لگی ہوتی ہے، وہ تندور سے روٹی لیتا ہے اور کتا اس کے ہاتھ سے روٹی لے کے بھاگ جاتا ہے. اب جب کتا بھاگتا ہے تو وہ انسان، وہ لڑکا اس کتے کے پیچھے روٹی واپس لینے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے. تو وہاں جو دو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسی انہونی ہے،
ایسا انوکھا کام کیا پہلے کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان کتے کے پیچھے روٹی کے لیے بھاگ رہا ہو؟ اب یہ کتے کے پیچھے روٹی کے لیے بھاگنا جو ہے یہ تو انہیں انہونا لگ رہا ہے, انوکھا کام لگ رہا ہے, اور روز جو کتا روٹی کے لیے انسان کے پیچھے بھاگتا تھا وہ انہیں انہونا نہیں لگتا, وہ انہیں انوکھا نہیں لگتا. یہ معیار کس نے طے کیا؟ یہ معیار انسانی دنیا کا معیار ہے. حالانکہ بھوک کی جبلت تو کتے کے لیے بھی ویسی ہے جیسی کہ انسان کے لیے. بھوک تو اسے بھی اتنی ہی لگتی ہے جتنی انسان کو لگتی ہے. تو اگر انسان بھوک کے لیے, جانور بھوک کے لیے انسان کے پیچھے بھاگ سکتا ہے تو کتا انسان کے پیچھے بھوک کے لیے کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ادب میں اس کا اظہار مختلف حوالوں سے ہوتا آ رہا ہے. دوسرا آپ نے ناول کی بات کی, ایک مجھے مثال یاد آئی, فوک ادب میں بہت اس کا پاورفل اظہار ملتا ہے. بلوچی کی ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے, چاندل کی کہانی ہے. اب چاندل یوں لگتا ہے جیسے کوئی محبوبہ ہے, جس طرح سے وہ کہانی پوری شاعری میں چلتی ہے کہ چاندل کہیں گم ہو گئی ہے اور وہ بندہ ہے جس کو ڈھونڈ رہا ہے, تو کبھی کہیں جا رہا ہے, اس کو فراق میں رو رہا ہے, اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی اونٹنی ہے. تو فوک ادب میں اس کا بہت ہی ایک اچھا اظہار ہے. تو ناول پہ ناول ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے زیادہ نہیں لکھے گئے, لیکن 2-3 ناولوں کا مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں. ایک تو مستنصر طارق صاحب کا ناول بہاؤ ہے. اچھا, ماحولیاتی تبدیلی جو ہے, کلائمیٹ چینج جسے آپ کہتے ہیں, یہ بھی سب سے زیادہ بہتر اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ بھی 2 طرح سے عمل پیرا ہوتی ہے. ایک تو قدرتی عمل کا نتیجہ بھی ہوتی ہے, مطلب دریا راستہ بدل لیتے ہیں, سمندر پیچھے ہٹ جاتا ہے, اس کی جگہ سے صحرا نکل آتا ہے. تو طارق صاحب کا جو ناول بہاؤ ہے وہ ایک دریا ہمارے چولستان میں بہتا تھا, دریائے سرسوتی یا دریائے ہاکڑا جسے کہتے ہیں, وہ قدرتی عمل کے تحت جو ہے وہ خشک ہوتا گیا, اور اس خشک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب جو وہاں پر موجود تھی وہ مٹ گئی. لیکن وہاں پر ماحولیاتی یا موسمی تبدیلی کے حوالے سے وہ جو کردار ہے سمرو, وہ ایک جگہ پہ پاروشنی سے کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ میری جھاجر میں, جھاجر کہتے ہیں وہ مٹی کا برتن جس میں پانی ڈالا جاتا ہے, کہ میری جھاجر گرمی کی وجہ سے خشک ہوتی جاتی تھی. تو میں سوچتا تھا, مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کیا گرمی کی وجہ سے کبھی دریا بھی خشک ہو جائے گا. تو ایک تو طارق صاحب نے اس تبدیلی جو موسمی تبدیلی فطرتی طور پہ عمل پیرا ہوتی ہے, اس ناول میں اس کو پیش کیا ہے. دوسرا بڑا اہم ناول, آمنہ مفتی آج کی پینل میں شامل تھی لیکن شاید کسی وجہ سے نہیں آتے ہیں, ان کا ناول ہے پانی مر رہا ہے. یہ ناول جو ہے یہ ایکوٹوپیا کو پیش کرتا ہے. ایکوٹوپیا ایک نئی اصطلاح ہے ایکالوجی کے حوالے سے. جس طرح سے یوٹوپیا ہوتا ہے, یوٹوپیا مطلب مثالی جنت, مستقبل کا کوئی ایسا تصور دنیا کا جو جنت کے مترادف ہو. تو ایکوٹوپیا مثبت یوٹوپیا بھی ہو سکتا ہے اور منفی یوٹوپیا بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو اس وقت ہم جس ماحولیاتی عمل سے گزر رہے ہیں اور جن تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں اور جتنا برا اثر ہمارے ماحول پہ پڑ رہا ہے, اس کا اثر مستقبل کی دنیا پہ کیا ہو سکتا ہے. بہت خوفناک بھی ہو سکتا ہے, جس کی ایک صورت انہوں نے جینیٹک میوٹیشن کی صورت میں دکھائی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ ان کا دھڑ مچھلی کا ہوتا ہے, اوپر سے وہ انسان ہے, سر ان کا انسانوں والا ہے اور دھڑ مچھلی کا ہے. ایسی صورتحال موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے ممکن ہے, ہو سکتی ہے, آ سکتی ہے. ایسی جینیٹک میوٹیشن بھی ہو سکتی ہے اس طرح کی. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے پچھلے دنوں وبا کی وجہ سے جب کورونا آیا, انہوں نے پہلے ذکر کیا کہ قدرت نے ایک ہلکا سا انتقام لیا, ایک جھٹکا دیا انسان کو کہ سمجھ جاؤ ورنہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی دوران آپ نے دیکھا کہ وہ میرا شہر لاہور جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس 700 تک جا پہنچتا ہے, کورونا کے دنوں میں وہ 30 اور 40 تک آ گیا تھا. اس حد تک جو ہے وہ نیچے آ گیا تھا. تو ایک اس صورتحال کو انہوں نے پانی مر رہا ہے. ایک تیسرا ناول میں اس کا ذکر کروں گا, وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ناول نگار ہیں خالد جاوید. ان کا ناول ہے ایک خنجر پانی میں. یہ آبی آلودگی کو پیش کرتا ہے, اور آبی آلودگی کی بھی ایک خاص قسم ہے جسے آرگینک ریزیو کہا جاتا ہے, کہ پینے کے پانی کے اندر کسی
طرح کے فضلات کا یا مردہ جانوروں کا شامل ہو جانا جو ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اب ناول میں صورتحال جو انہوں نے پیدا کی ہے وہ انتہائی خوفناک صورتحال بنتی ہے. پورا شہر تباہ ہونے لگتا ہے, لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, بیویاں شوہروں کو قتل کرنے لگ جاتی ہیں, شوہر بیویوں پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں, مارتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, جانوروں پہ اس سارے کا اثر پڑتا ہے. یہ اس آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے اختتام کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا. خان صاحب آپ کی توجہ بھی چاہوں گا اس اختتام کے لیے, وہ کہ وہ اس کا تعلق آلودگی سے نہیں ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ. وجہ جو اس کی اس آلودگی کی جو وجہ بنتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں سے شہر کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک گائے کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر جاتی ہے, اور وہ گائے وہاں پہ پڑی رہتی ہے, اور اس کا جو فضلہ ہے یا اس کا جو جسم ہے گلا سڑا ہوا وہ پینے کے پانی میں شامل ہوتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے پورا شہر نفسیاتی مریض بن چکا ہوتا ہے. اور اس گائے کا پتہ کیوں نہیں چلتا, وہ لوگ وہاں تک پہنچ کیوں نہیں پاتے اس کی اصل تک, اس کی جڑ تک, اس آلودگی کی جڑ تک, کیونکہ وہ فوجی علاقہ ہوتا ہے اور وہ ممنوعہ ہوتا ہے, وہاں کوئی سویلین جا نہیں سکتا. ابھی ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں, اس کے بعد سوال اپنے تیار بتا رہی ہوں. اب سے سوال ہے کہ آپ پبلک پالیسی بھی پڑھاتے ہیں فطرت کے, کچھ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ قریب بھی ہے, تو کچھ آپ ہی بتائیے کہ کس طرح یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان میں سے ہر فرد اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے اس سارے سینیریو میں. اپنے گھر سے ہاں, اسٹارٹ آف ود یور اون ہوم, بلکہ گھر سے بھی پہلے be the change you want to see in the world. اپنے پرسنل کردار سے, اور نیکسٹ اسٹیپ آپ کو وہ کہتے ہیں چیریٹی begins at home. تو سب سے پہلے جو چیزیں آپ سیکھ گئے ہیں اس کو فردر اڈاپٹ کریں, اس کے بعد امیجیٹلی ان یور فیملی. اور چینج جو ہے پازیٹیو چینج کا ایک بدقسمتی سے اس کا جو اسپریڈ ہوتا ہے بڑا سلو ہوتا ہے. نیگیٹو چیزیں ہم بہت جلدی اڈاپٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ہم اسپریڈ بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جو پازیٹیو چینج ہے اس کو اسپریڈ ہونے میں, معاشرے کے اندر پرمیٹ ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو میرے خیال میں چیریٹی begins at home, گھر سے اسٹارٹ لینا ہوگا. اور آپ کی اجازت سے تھوڑا سا یہ موضوع کو ایک اور سائڈ پہ لے کے جانا چاہوں گا. بدقسمتی سے ادب کے ساتھ جو ہماری ینگ جنریشن کا تعلق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کے اندر کافی کمی آتی جا رہی ہے. اب کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کا جو چیزوں کو پڑھنے کا کیپیسٹی ہے یا جو اسٹیمنا ہے یا ان کو ریٹین کرنے کا وہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. سو مچ سو کہ میں تو خیر پرانے زمانے کا ہوں, I call myself somebody who is technologically challenged. So I was told recently کہ جی even Facebook is now an obsolete thing. It's ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے. I didn't know that. I thought I was quite in and I was quite انسٹاگرام ہے نوجوانوں. Exactly. تو میرے خیال میں اب یہ جو سوشل میڈیا کا ریولیوشن آیا ہوا ہے, اور کیپنگ ان ویو کہ ہماری پاپولیشن زیادہ تر ایک ینگ ایج بریکٹ کے اندر ان کا وہ ہے, میرے خیال میں یہ جو ادب کے اوپر فوکس ہے it has to change and it has to be focused on the social media platform because youngsters جو چیزیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہا. تو ہمیں وہ جو اپنا میسج ہے وہ ایسی ہی پلیٹ فارم کے تھرو, سوشل میڈیا ہینڈلس کے تھرو ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. اس پہ ہماری جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اگر اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لینا چاہ رہی ہیں تو جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے اس کو ہم نے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہوگا. اس کو ہم نے اس اسپیکٹ سے دیکھنا ہوگا کہ آڈینس میکسیمم پاسبل طریقے سے کیٹر ہو اور ان تک میسج چلا جائے, کیونکہ انہی پلیٹ فارمس کو ہم لوگ پازیٹیولی بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. سر کے موضوع میں مداخلت کرتے ہوئے بس ایک چھوٹی سی بات, 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ شرٹ یا یہ سویٹر 2000 کا ہے, 3000 کا ہے, 4000 کا ہے, بس اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. کبھی ہم اس طرح سے بھی سوچ لیں
کہ یہ شرٹ 200 گیلن پانی کی ہے اور یہ سویٹر 400 گیلن پانی کی ہے. تو ابھی بالکل ابھی جیسے ہمارے پاس سارے نوجوان موجود ہیں تو سوشل میڈیا پہ یہی لوگ ہیں, ہیش ٹیگ یہی چلاتے ہیں اور یہی بنائیں گے, کل کو اس پہ یہی پروپیگنڈا بنائیں گے, گرین پالیسیز سے متعلق فلمیں بنائیں گے, شارٹ فلمس بنائیں گے. انہیں نے کرنا ہے بھائی جو بھی کرنا ہے. تو اور اگر نہیں کریں گے تو 10 سال بعد فطرت پھر خود کو آپ کو بند کرے گی گھروں میں کہ ابھی کوئی اور وبا آ رہی ہے تو ابھی سدھر جاؤ, ابھی سدھر جاؤ. کوئی سوال؟ ڈاکٹر اورنگزیب نیازی صاحب سے میرا سوال ہے. آپ سب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ادب اور ماحولیات کا امتزاج ہے, تو اس حوالے سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح افسانے میں, فکشن میں یعنی ناول میں اس کا اظہار ہے یا شاعری میں ہے. وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ماحولیات کا کسی نہ کسی حوالے سے چرند پرند یا سبزہ زاروں کا اظہار ہوتا ہے. چونکہ آپ کا موضوع ماحولیاتی تنقید ہے اور تنقید کی زبان یہاں جو ہمارے ہاں ہے تو یہ بڑی سخت بھی ہے. شاید آپ کے ساتھ میری اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی افتتاحی حوال میں اس پر. یا تنقید جو ہے یہ ماحولیات میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے, اور کیا یہ جو تنقید ہے اس کو جس طرح ہم فکشن کو ویژولائز کر لیتے ہیں تو اس طرح تنقید جو ہے ماحولیات کے حوالے سے تنقید ہے اس کو بھی ہم ویژولائز کر سکتے ہیں. اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ادب بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ فکشن ہے یا ناول ہے اس کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا. عام لوگ جو یا تنقید جو ہے یہ بھی ہمارے ادب کا حصہ ہے, تو تنقید بنیادی طور پر کیا کردار ادا کر سکتی ہے ماحولیات کے حوالے سے؟ شکریہ. جہاں تک کہ فطرتی مظاہر کو ہی انسان نے خدا بھی بنا رکھا تھا. بعد میں جب ہیومنزم کا فلسفہ آیا یہ ایک تفضیلی فلسفہ تھا, یعنی اس نے افضلیت دی انسان کو دوسری مخلوقات, اور یہاں سے انسان نے یہ تصور کر لیا کہ فطرت کو, ماحول کو تسخیر کرنا اور اسے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنی آسائش کے لیے استعمال کرنا شاید انسان کا حق ہے. سائنسی انقلاب کے بعد اور صنعتی انقلاب کے بعد جو ہے جب ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا تو پھر تو یہ بے مہار ہو گیا, جو سمجھے کہ مغلوب کر لیا اور اپنے اس میں لے آیا, اپنے قبضے میں لے آیا اور ہر چیز کو اس نے اپنے مقصد کے لیے سنا. تو ماحولیاتی تنقید جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے, اس ہیومنزم کے یا اینتھروپوسینٹرزم جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے, اور اس کے جو حربے ہیں جو فطرت کو نقصان پہنچاتے ہیں, جنہوں نے انسان اور فطرت کے مابین ایک بیگانگی کو جنم دیا جس کی وجہ سے انسان کی نفسیات پر بھی بڑا اثر پڑا ہے, اس کو منکشف کرتی ہے اور اس کو واضح کرتی ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ زبان مشکل ہوتی ہے, تنقید کی کوئی زبان مشکل نہیں ہوتی. پڑھے ذرا تب سے ان کو سمجھ آ رہی ہے نا ہماری بات, آ رہی ہے نا, مشکل تو نہیں لگ رہی. مشکل نہیں ہوگی, مشکل ہوتی ہے کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. ہر علم اپنے ساتھ کچھ نئی اصطلاحات لے کے آتا ہے, آپ کو ان کو سمجھنا پڑتا ہے. اور ہر علم کی یا ہر ڈسپلن کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے. آپ نفسیات پڑھیں گے تو نفسیات کی زبان الگ ہوگی, آپ فزکس پڑھیں گے تو فزکس کی زبان الگ ہوگی. اسی طرح سے آپ جب ماحولیات کو ادب میں لے کے آئیں گے تو وہاں پر بھی کچھ نئی اصطلاحات آئیں گی. تو جب آپ ان اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں اس علم کی, اس کے بعد آپ کے لیے وہ مشکل نہیں رہتا. ہم اکثر ٹی ویز پہ چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ اس سال ہم کلائمیٹ چینجز کا سامنا کریں گے, ویدر چینجز کا. کہ کلائمیٹ چینجز اور ویدر چینجز کیا ہے, اس کے طرح واضح کریے. کلائمیٹ چینجز اور ویدر چینجز. جی مجھے آپ کے سوال کی سمجھ تو اس پہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ فرق کلائمیٹ چینج اور میں اس فرق کو نہیں سمجھتا, آپ تھوڑا سمجھائیں. اچھا جی, میرے خیال میں کلائمیٹ چینج ایک زیادہ کمپریہنسو ٹرم ہے اور موسمیاتی تبدیلی اس کا ایک حصہ ہے جو کہ ہمیں پورے کے پورے کلائمیٹ کو چینج ہونے کی صورت میں فیس کرنا پڑتا ہے. تو موسم جو ہمارے چینج ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ جی 2-3 سال سے اگر آپ ویدر کے پیٹرنس کو آبزرو کر رہے ہیں, آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا, میں پوچھ سکتا ہوں کہاں سے تعلق, کہاں سے آپ کا؟ اچھا, آپ دیکھ لیں ناردرن ایریاز میں اگر آپ موسم وغیرہ دیکھ لیں پچھلے 3-4 سالوں سے موسم کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے یہ ماحولیاتی تبدیلی کا, کلائمیٹ چینج کا ہی ایک آؤٹ کم ہے, اسی کا ایک نتیجہ ہے. تو میرے خیال میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ویدر کو اور سیزن کو جیسے ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں آپس میں, موسم کسی ایک خاص دن کا, یہ خاص موقع کا ہوتا ہے. سیزن آپ پورے کے پورے اسپرنگ کو آپ ایک سیزن کہتے ہیں یا سمر کو آپ ایک سیزن کہتے ہیں.
تو کلائمیٹ چینج ایک بہت اوور آرچنگ بہت براڈر ٹرم ہے اور اس میں موسم جو چینج ہو رہا ہے ڈراسٹکلی وہ اس کا ایک نتیجہ ہے, اس کے ایک آؤٹ کم کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ سب نے بہت توجہ سے اور بہت خوشی کے ساتھ بیٹھے سنا, اور آپ دونوں کا بہت شکریہ.